السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ گلتاسب، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم سی نیوز۔ آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا گل۔ اس اسٹوڈیو میں ان کو بلوانے کا مین مقصد یہ ہے کہ پروگرام ایک ہم نے اسٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے آج ہم بات کریں گے صبا گل کے ساتھ۔ تو صبا گل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم مزید بات کریں گے کہ آیا سماجی زندگی میں کیا کیا معاملات آتے ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں، اور یہ ان کو حل کرنے میں کتنی ٹائم لگاتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی عہدیداران شامل کرتے ہیں یا خود کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں صبا گل سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں خوش نصیب انسان ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی مخلوق اور مستحق لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتی ہوں۔ جہاں کسی کا قتل کیا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہوں، کسی کا آپریٹ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہوں، کسی کے بال کٹے جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ گاہ بگاہ یعنی کہ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کرتی رہتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کام میں جو آپ نے اپنا ادارہ انڈس ہوم جو آپ ادارہ چلا رہی ہیں، اس ادارے میں کس کس مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور کس کس عہدیداران نے اس ادارے کو چلانے میں آپ کے ساتھ مدد کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تڑپ میرا ادارہ ہے جو فیس بک پہ میری لائیو ویڈیو بھی چلتی ہے، ہر چیز چلتی ہے، ٹرانسلائز بھی ادارہ انڈس ہوم کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں۔ اور مشکلات تو بہت ساری آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان نیک نیت سے، نیک ارادے سے اور مستحق لوگوں کے لیے جب مدد کے لیے نکلتا ہے، نیک کام جب بھی کیا جاتا ہے اس کام میں مشکلاتیں تو بہت زیادہ آتی ہیں۔ وہ اتنی مشکلاتیں آتی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، پھر ہمت ہار جاتی ہے۔ یعنی کہ آج میں اس کام کے لیے نکلی ہوں، شاید والی بات کل میں نہ نکلوں، اتنا دماغ اور دل جو ہوتے ہیں نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب گھر بیٹھتی ہوں سکون سے جب اس بات کو سوچتی ہوں، اور میں یہ سوچتی ہوں یعنی کہ میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چاہے کوئی سیدھے راستے پہ آئے نہ آئے، گورنمنٹ ہمارا تعاون کرے نہ کرے، عوام ہماری تعاون کرے نہ کرے، مگر یہ کام تو ہم نے انشاءاللہ اس کام کو اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے، اور اچھے لفظوں میں اچھی سوچ میں اس کو سر انجام دینا ہے۔ اور آپ نے بہت ساری ڈسپینسریوں کا بھی افتتاح کیا ہے، بہت ساری بچیوں کو سامان جیز بھی لے کے دیا ہے، اور بہت سارے آپ ایکٹیویٹی تو جاری رکھتے ہیں، ہم گائے بگائے آپ کی خبر اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں میں آپ کو آیا کہ کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو انسان اگر کسی بچی کا اس طرح کی کوئی درخواست آ جاتی ہے یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے باپ کا آ جاتا ہے، کوئی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، رش لگی رہتی ہے عورتوں کی، تو آ جاتی ہے تو ضرور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کوئی وزیر اعظم کی سیٹ پہ نہیں ہوں، نہ کسی جنرل کرنل کی سیٹ پہ ہوں، بہت ہی ایک کمزور کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، غریب گھرانے سے۔ بس کہیں نہ کہیں اللہ حضور کی طرف سے کوئی نہ کوئی مدد ہو جاتی ہیں۔ ٹائم نزدیک آ جاتا ہے تو میری رات کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور سوچ یہ پڑ جاتی ہے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ تیرے روبرو میں نے اس سے وعدہ کیا، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مدد کرے گا، اللہ منزل کو آسان کرے گا۔ میں اس کام میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے میری مشکل کو میرا پاک پروردگار آسان کر دیتا ہے۔ سمپل، اور ان لوگوں کے لیے تو آپ نے اپنا بہت وقت ضائع کیا۔ آیا کہ اپنی زندگی کے بارے میں آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ آپ اپنے لیے بھی کچھ سوچ کے رکھا ہے، آپ نے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یعنی کہ اپنے لیے ہر انسان سوچتا ہے۔ میں کہتی ہوں وہی سچا اور سچا انسان ہوتا ہے جو کل کائنات کے لیے سوچ رکھتا ہے اور لوگوں کے لیے سوچ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے سوچ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ منزل کو خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ یہ کچھ میرے الفاظ بھی اردو کے ٹیڑھے میڑھے ہیں، اور جس کی نیت صاف ہے اس کی منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔
میں نے اپنے لیے کیا جمع کر کے رکھنا ہے، کیا غور کفن رکھنا ہے، واللہ عالم۔ مرنے کے بعد کسی نے کیا دیکھا، مجھے کسی نے کفن دلایا ہے یا کسی نالے میں لئی نالے میں پھینک دیا ہے، یا کیا میرے ساتھ اس وقت سلوک ہوگا، یہ میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور آپ ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور اس ٹراس کمیٹی کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا، آگے مزید ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میری سوچ ہے، جو میرے ارادے ہیں، سب کوئی میری بیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی میرے بیٹے بنے ہوئے ہیں، کچھ میری سہیلیاں بنی ہوئی ہیں۔ میری سوچ تو سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ ایک تو میں سب سے پہلے یہ ناظرین کو بات بتانا چاہتی ہوں، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ کو بھی نفرت ہے، جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کامیابی کے راستے پہ چلنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے اور سچے دل سے نیت کو صاف ستھرا کر کے، اور ضرور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ بے شک کائنات بھری میں بہت زیادہ مخلوق ہیں، اگر وہ مخلوق آپ کا نہ ساتھ دے، یاد رکھیں اللہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ رحمت العالمین ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمت العالمین ہے۔ وہ ایسے بندوں کو خود ہی چن لیتا ہے، کیونکہ جو میرے رب پہ سچا ایمان رکھنے والے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، چوری سے نفرت کرتے ہیں، حرام خوری سے نفرت کرتے ہیں، سود سے نفرت کرتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ یہ چیزیں میرے اندر نہ ڈالے اور میرے اندر لالچ نہ آئے۔ میرے کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، تو میرے گھر میں میرا اگر دشمن بھی چل کر آتا ہے، ضرور اس کا میں ماتھا اور ہاتھ کو بوسہ ضرور کرتی ہوں۔ یا رب العالمین، یہ کل میری بے دفاعی کر رہا تھا، کل میرے رستے کو کاٹ رہا تھا، کل مجھے ذلیل کر رہا تھا، تو مجھے توفیق نہیں دینی تو نے، یعنی کہ اسی طرح میں اس کو ذلیل کروں، اور مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میرا دل بڑا ہو اور میں برداشت کر سکوں اور ان لوگوں کی میں خدمت کر سکوں۔ جی ناظرین، یہ تھے صبا گل جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے اصرار پہ، ہماری منت کرنے پہ اسٹوڈیو پہ آئے ہیں، کیونکہ یہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی جو ٹراس کمیٹی ہے اس کے لیے بڑے مصروفیات ان کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپنی جو یہ انڈس ہوم کی یہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے لیے بھی بڑی، اور انہوں نے ایک ضروری میٹنگ میں جانا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیشنل سٹی کو ٹائم دیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نیشنل سٹی کو ٹائم دیا۔ اپنے میزبان گلتاثر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔